ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے جاری شدہ دروس جمعہ میں امام حسین علیہ السلام کہ جو مقام صبر تھا، جو مختصر اور میسر وقت ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کے مقام صبر کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ پورا واقعہ جو واقعہ کربلا تھا وہ آپ لوگوں نے بخوبی سن رکھا ہے، ہر سال سنتے ہیں، ریپیٹڈلی سنتے ہیں۔ اس پورے واقعے کے اندر سے جو چند ایک بڑے اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان بڑے سبقوں میں ایک سبق صبر کے حوالے سے، صبر کی بات کو امام حسین کے تناظر میں کرتے ہوئے حضور شیخ الاسلام نے اس کو دو حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک جو صبر ہے وہ ہوتا ہے زاہدوں کا صبر، اور ایک صبر ہوتا ہے عاشقوں کا صبر۔ عام طور پہ ہم صبر کی جو معاملات، جو اقسام اور جو درجات زیر بحث لاتے ہیں اپنے عمومی گفتگوؤں میں، وہ سارے درجات وہ ہیں جو زاہدوں کے صبر کے ضمن میں آتے ہیں۔ تو جو زاہدوں کا صبر ہے یعنی عمومی صبر ہے، اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ اب ہر درجے میں جہاں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس صبر کا درجہ کیا ہے، اس صبر پر کھڑے بندے کا مقام کیا ہے، اور امام حسین کا اس حوالے سے مقام کیا ہے، ساتھ ساتھ ہم نے اپنی جو ہماری باطنی حالت ہے اس کا بھی اندازہ لگانا ہے کہ صبر و تحمل کے حوالے سے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ چونکہ بے صبری ایک ایسی کیفیت ہے، عجلت ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان سے وہ کچھ کروا گزرتی ہے کہ اس کا پھر خمیازہ نہیں بھگتا جا سکتا۔ تو صبر کا پہلا جو درجہ ہے وہ ہے الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر۔ علماء، محدثین، صوفیاء، غنیت الطالبین میں بہت ساری جگہوں پر اس کی تفصیلات آئی ہیں۔ یہ صبر کی وہ قسمت ہے سامعین کرام جو ہر مومن، ہر مسلمان پر کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ یعنی ہر صبر ضروری نہیں ہے کہ آپ پر واجب ہو، ہر ایک کے صبر کے حوالے سے اپنے درجے ہیں، اپنا مقام ہے، اپنا ضبط ہے، اپنا تحمل ہے کہ وہ کہاں تک کر سکتا ہے۔ آپ اس کو درجے وجوب میں ہر ایک سے نہیں کہہ سکتے کہ تم اس سطح تک کا صبر کرو، نہیں۔ لیکن جو لیسٹ منیمم لیول ہے صبر کا، وہ ہر ایک پر کرنا واجب ہے، اور اس کو الصبر للہ کہتے ہیں۔ وہ صبر کون سا ہے؟ وہ صبر ہے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر پر صبر، یعنی ہر وہ کام جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کو کرنے کے لیے جو مشکلات، جو پریشانیاں یا جو کوئی زحمت گوارا کرنی پڑتی ہے، اس زحمت پر صبر یہ واجب ہے، یہ ہر ایک پر لازمی ہے۔ یہ صبر اگر کوئی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ مثلا سردیوں کے دن میں اٹھ کے وضو کرنا یا غسل کرنا اور پھر نماز پڑھنا، اس دوران ایک زحمت گوارا کرنی پڑتی ہے، یہ گوارا کرنا واجب ہے۔ یا تکلیف گوارا کرنی پڑتی ہے، یہ گوارا کرنا واجب ہے، اور اس تکلیف سے گزرنا، اس پر صبر کرنا لازم ہے۔ یہ صبر کا اول درجہ۔ اسی طرح آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کے درمیان سارا دن بھوک پیاس اور تکلیف میں گزرتا ہے نا، ظاہری جسم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کرنا واجب ہے، وہ صبر کرنا، اس دوران ان تکالیف کو برداشت کرنا، بھوک پیاس کو برداشت کرنا، سر درد ہوتی ہے، اور انسان کو بی پی کے جو پرابلم ہے ان کا مسئلہ بن جاتا ہے، جو شوگر کے مریض ہیں ان کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو گویا مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں، تو اس تکلیف کو برداشت کرنا یہ واجب ہے۔ تو ان دو مثالوں سے آپ ساری کی ساری جو اوامر ہیں، امر یعنی جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تو ہر امر کے اندر کچھ نہ کچھ مشقت رکھ دی گئی ہے۔
اس لیے اس کو مکلف کہتے ہیں۔ مکلف اسی سے تکلیف ہے، یعنی ہر وہ عمل جو کرنا لازم ہے اس میں تھوڑا ایک تکلیف کا پہلو رکھا ہوا ہے، تاکہ وہ کرے، اس کو برداشت کرے، کرنے کا اجر الگ ملے گا، اس پر صبر کا الگ ملے گا۔ یہ صبر کا پہلا درجہ، یہ بات آپ لوگ سمجھ گئے۔ دوسرا پھر صبر کا اس کے ساتھ جڑا ہوا درجہ ہے، وہ ہے نواہی پر صبر، یعنی ہر وہ کام جس کو کرنے سے روکا گیا اس کے کرنے سے رکنے پر جو زحمت یا تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے اس کو برداشت کرنا یہ بھی واجب ہے، لازم ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مثلا کوئی ناجائز خواہش اندر پیدا ہوئی ہے اور اس کو روکنا مشکل ہے، لیکن اس کو روکنا اور اپنی خواہش کو ترک کرنا اور اس پر جو خود پر کیفیت اور تکلیف طاری ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا یہ واجب ہے۔ ناجائز مال پر ہاتھ پڑ سکتا ہے، استعمال کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کو اس لیے ترک کرنا کہ حرام ہے اس کا استعمال، اور تھوڑے پر اکتفا کرنا اور یہ تکلیف برداشت کرنا یہ واجب ہے۔ اس سے آپ سمجھ جائیں کہ ہر وہ کام جس سے روکا گیا، ہر کام جس کو کرنے کا کہا گیا اس کے کرنے پر بھی تھوڑی مشقت ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور ہر وہ کام جس سے رکنے کا کہا گیا اس سے رکنے پر بھی تھوڑی مشقت ہے۔ تو گویا یہ جو درجہ مشقت ہے، جو اولین درجہ ہے صبر کا، یہ ہر ایک پر واجب ہے۔ یہ نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ فاروق صاحب یہ واجب ہے، یہ والا درجہ۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے الصبر علی اللہ، یہ وہ درجہ ہے جو ہر ایک مسلمان نے کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر جو اس درجے پر پورا اتر گیا، پھر اس کے بعد اگلے درجوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ وہ ہے تقدیر پر صبر۔ صبر کا دوسرا درجہ، اللہ کی طرف سے تقدیر میں کچھ ایسی مصیبت خدا نخواستہ اگر کسی پر آ گئی، کچھ ایسی مشکل آ گئی، تو اس مشکل کو اللہ کا امر اور اللہ کی تقدیر سمجھ کر شکوہ گناہ نہ ہونا، نوحہ گری نہ کرنا، ماتم گری نہ کرنا، اور اپنے کپڑے نہ پھاڑنا، اور اس نوعیت کے معاملات ادا نہ کرنا، اور اس کو اللہ کی طرف سے آنے والی تقدیر سمجھ کے اس پہ راضی رہنا، یا راضی رہنے کی کیفیت خود پر طاری کرنے کی کوشش کرنا، یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے۔ یہ بھی لازم ہے، یہ حسب حال ہے، ہر ایک پر واجب تو نہیں ہے، حسب حال ہے، لیکن اس کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے، یعنی جب کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو اس مصیبت اور تکلیف پر بھی نگاہ رکھی جائے، لیکن نقطہ نظر یہ ہو کہ یہ تکلیف اسی کی طرف سے آئی ہے جس کی طرف سے بے شمار انعامات بھی آ چکے ہیں۔ تو اگر وہ مالک مجھے انعامات سے نواز چکا ہے اور آج اس کا منشا کسی تکلیف دینے کا ہے، تو پھر اس تکلیف پر بھی صبر کیا جائے۔ یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے۔ اس حوالے سے کتب تصوف میں ایک حکایت آئی ہے اس صبر کے درجے کو سمجھانے کے لیے۔ وہ حکایت کیا ہے کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ولی تھے، ان کا بزنس تھا، کاروبار تھا، بحری جہاز چلتے تھے۔ تو کسی نے آ کے خبر دی کہ حضرت آپ کا فلاں جہاز جو فلاں سفر پہ جا رہا تھا وہ ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے سر نیچے کیا، الحمدللہ کہا، اور بات جو کر رہے تھے وہ شروع کر دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا بندہ آیا، انہوں نے کہا حضرت وہ خبر غلط تھی، وہ تو کسی اور کا تھا، آپ کا جہاز اپنے اس رستے پر رواں دواں ہے، وہ نہیں ڈوبا۔ تو آپ نے پھر تھوڑی دیر کے لیے سر نیچا کیا، الحمدللہ کہا، اور اگلی بات شروع کر دی۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ سمجھ نہیں آئی کہ نقصان پر بھی آپ نے یہی کام کیا اور فائدے پر بھی آپ نے یہی کام کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل کا اور اپنے باطن کا اور کیفیت کا جائزہ لے رہا تھا کہ کہیں دنیاوی نقصان پر یہ ایک فطری حد تک تو پریشانی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ اتنا پریشان تو نہیں ہو گیا کہ اس کا پورا اتنا لگاؤ ثابت ہو جائے کہ یہ تو مر رہا ہے۔ تو مجھے اطمینان ہوا کہ نہیں، اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں۔ اور پھر جب خبر آئی کہ نہیں وہ تو اپنی جگہ قائم و دائم ہے، پھر میں نے توجہ کر کے یہ دیکھا کہ یہ بہت خوش تو نہیں ہو رہا، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، تو یہ بہت خوش بھی نہیں ہوا۔
تو یہ وہ کیفیت ہے جو درجہ دوم کے صبر سے متعلق ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلا دروازہ کھلتا ہے اور اس کو الصبر مع اللہ کہتے ہیں، یعنی معمولی نوعیت کی مشکلات، تقدیر کے عوامر جو انسان پر وارد ہوتے رہتے ہیں، ان پر صبر جو تھا وہ تو تھا صبر الصبر للہ اور الصبر علی اللہ۔ اب تیسرا جو ہے صبر مع اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غیر معمولی نوعیت کی، اس سے پچھلا درجہ تھا معمولی نوعیت کی، جب تکلیفات اور مصائب ہر ایک پر آتے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کا دکھ، موت کا کوئی معاملہ، کوئی اور نقصان کا معاملہ، یہ فطرت میں آنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی پر غیر معمولی پے در پے اس طرح کے مصائب آئیں، پے در پے مصائب آئیں جو عام نوعیت سے ہٹ کے ہوں اور آل آف دا سڈن اچانک شروع ہو جائیں اور بندہ اتنے مصائب کا شکار ہو جائے کہ اس کے لیے کوئی راہ نہ بچے، تو اس پے در پے مصائب پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، شکوہ گناہ نہ ہونا، اور اس سب کو اللہ کا امر اور اللہ کی کسی حکمت کا مظہر قرار دینا، اس کو الصبر مع اللہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الصبر مع اللہ۔ یہ گویا کہ انسانیت کے اندر عوام الناس سے لے کر خواص تک صبر کے یہ تین درجے ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں درجے فقہا، محدثین، صوفیاء نے زاہدوں کے درجے کے ضمن میں لکھا ہے کہ یہ زاہدوں کا صبر ہے، کہ ان کا آغاز ہوتا ہے اوامر و نواہی پر صبر سے، اور ان کا اختتام ہوتا ہے امور تقدیر پر جو خود سے پیش آ جائیں اس کے صبر سے۔ تو گویا جو زائدوں کے صبر کے یہ تینوں درجے گزار چکا ہوتا ہے، اس پر پھر صبر کا، مشکلات کا، مصائب اور آلام کا ایک وہ تیسرا نیا دروازہ کھلتا ہے جو زاہدین کے پورے گروپ میں سے کسی پر نہیں کھلتا تھا، کیونکہ اللہ کا امر اور نظام یہ ہے کہ جو شخص ایک سیڑھی نہیں چڑھ سکتا، اس کے لیے چوتھی سیڑھی کیا چڑھے گا؟ وہ جو ایک دروازہ نہیں کر سکتا، کھول سکتا روحانیت کا، وہ 10 دروازے کیا کھولے گا؟ جو ایک بکری کو نہیں سنبھال سکتا، صوفیاء کہتے ہیں، جو ایک بکری نفس سے تجویز دیتے تھے، نفس سے تعبیر کرتے تھے کہ ہر ایک کے پاس ایک جانور ہے جو نفس ہے، جو بندہ ایک جانور کو نہیں سدھار اور سنوار سکتا، اس کو پھر پورا ریوڑ نہیں دیا جاتا چلانے کے لیے۔ عقل کی بات ہے نا، آپ دفاتر میں کام کرتے ہیں، جو بندہ اپنے آپ کو مینیج نہیں کر سکتا، اس کو اور بندے نہیں دیے جاتے چلانے کے لیے۔ تو یوں درجہ بدرجہ معاملہ اوپر آتا ہے۔ تو صوفیہ جو زاہدین کا صبر ہے، اس کے تینوں درجوں میں اختیار بھی داخل ہے، عقل بھی داخل ہے، سمجھ بھی داخل ہے، خود پر توجہ رکھنا بھی داخل ہے، مشکلات آتی ہیں اور مشکلات پر صبر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نیا درجہ آتا ہے جس کو عشاق کا صبر کہتے ہیں۔ وہ صبر ان چنیدہ شخصیات، ان چنیدہ ہستیوں اور ان چنیدہ لوگوں سے وابستہ ہے، ان چنیدہ لوگوں سے وابستہ ہے کہ جنہوں نے، جو غیر معمولی لوگ تھے، یعنی معمول کی محنت سے، معمول کی سٹرگل سے، کوشش سے، تقویٰ طہارت سے، محنت، مشقت، ریاضت سے صبر کا وہ درجہ جو خاص چنیدہ لوگ جن کو عشاق کا صبر پھر صوفیاء نے کہا، غنیت الطالبین میں کہا گیا اور کئی جگہوں پہ کہا گیا، عشاق کا صبر اس درجے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا، وہ صبر اور وہ مقام خاص قسم کی اللہ کا وہاب اور خاص قسم کی عطا سے میسر آتا ہے، جس کو بھی آتا ہے۔ اور وہ چند ایک تاریخ انسانی میں چنیدہ نام ہیں، جب آپ ان کی ذات پر، ان کے کام پر، ان کی کنٹریبیوشن پر، اور وہ خاص واقعہ جس سے ان کو عشاق کے صبر کی ضمن میں لیا گیا، اس پر غور کرتے ہیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جب آپ عشق کی بات کرتے ہیں تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے کہ اللہ کا حکم تھا، کشتی بنائی، اور طوفان کا وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا طوفان کی لہریں کہ پوری دنیا میں ایک دفعہ پانی ہی پانی تھا، اور ایک کشتی تھی جو ہچکولے کھاتی تھی، لیکن وہ اللہ کی آس پر، اللہ کی امید پر اس کے اندر سوار تھے، اور جہاں وہ جا رہی تھی لے کر چلے گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نام نکلتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اختیار تھا، حکمتاً بہت سے معاملات سیٹلمنٹ کی جا سکتی تھی نمرود کے ساتھ، حتیٰ کہ جب منجنیق میں رکھ کے آگ میں پھینکنے کا کہا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور دوسری روایت میں ہے بارش کا فرشتہ، یہ دونوں پے در پہ آئے
اور انہوں نے کہا، بارش کے فرشتے نے کہا کہ اگر آپ حکم کریں تو میں اتنی تیز بارش برساؤں کہ آگ بجھا دوں۔ اور جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو بتائیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں وہ میرے حال سے واقف ہے۔ اور پھر اقبال نے اور پھر حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کے آگ میں پھینک دیا گیا۔ یعنی یہ وہ صبر کا مقام ہے کہ دیکھا بھی جا رہا ہے کہ آگے آگ ہے، اور آگ کون سی ہے؟ جس کو کئی مہینے سے جلایا جا رہا ہے، جس کے علاوہ آسمان تک جاتے ہیں، اور اس گھر کی ہر عورت صدقے کے طور پہ کہ ہمارا فلاں بیمار ٹھیک ہو جائے، لکڑی برکت کے لیے ابراہیم کو جلانے والی آگ میں رکھ کے جاتی ہے۔ پورے شہر کی کنٹریبیوشن سے وہ آگ جل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پورا کا پورا اختیار بھی تھا، ملائکہ بھی آئے، اللہ کی طرف سے آفرز بھی آئیں، لیکن وہ اپنے مقام توکل، مقام رضا اور مقام عشق اور مقام صبر میں اتنے کامل، اعلیٰ، اولا، اکمل تھے کہ انہوں نے اس درمیان کوئی انٹرفیرنس برداشت نہیں کی، اور ملائکہ سے بھی یہی کہا کہ اللہ میرے حال کو جاننے والا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کو جب اس آگ میں پھینک دیا گیا تو پھر اللہ کے حکم سے، چونکہ توکل متوکل اللہ تھے، اللہ کے حکم سے پھر آگ ٹھنڈی ہو گئی، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ اس پورے کے پورے واقعے کو جو حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ چونکہ جو وجود عقل ہوتا ہے اور عقل کے جو لوازمات ہوتے ہیں، عقل ہمیشہ تولتی ہے، عقل ہمیشہ سمجھتی ہے، عقل ہمیشہ مفادات دیکھتی ہے۔ تو اقبال کا تصور یہ ہے کہ کچھ کریکٹرز عقلی ہوتے ہیں، کچھ کریکٹرز عقل کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتے، وہ عشق کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو کریکٹر اقبال نے جس تناظر میں فٹ کیا وہ عشق کا کریکٹر تھا، کہ یہ معاملہ عشق کی بنیاد پر تو ہو سکتا ہے کہ دیکھا بھی جا رہا ہے سب کچھ۔ پھر اسی طرح حضرت اسماعیل کی قربانی دیکھی کہ یہ کوئی عقل کا فیصلہ تھا۔ پھر اسی طرح حضرت حاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام کو میدان حرم میں اور میدان عرفات کے ریگزار میں چھوڑ کے، بے آب و گیا میں چھوڑ کے آنا دیکھیے، یہ کوئی عقل کا فیصلہ تھا؟ پھر تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے لشکر کو لے کے کود پڑیں دریائے نیل میں، اللہ کی ذات رستہ بنائے گی۔ تو رستہ بن نہیں گیا تھا کہ ابراہیم علیہ حضرت موسیٰ اس رستے سے گزرے، بلکہ بس حکم سے، توکل سے پورا لشکر لے کے جو قدم رکھتے تھے تو رستہ بنتا جاتا تھا۔ اور پھر چلتے چلتے یہ معاملہ عشاق جو ہے، یہ مصائب کی انتہا جو ہے اور یہ جو صبر کی انتہا جو ہے، یہ چلتے چلتے حضرت امام حسین علیہ السلام پر اپنے منتہائی کمال پر پہنچتی ہے، جن کی ذات کے اندر صبر کا وہ اعلیٰ پہلا درجہ بھی موجود ہے جو اوامر و نواہی پر صبر تھا، جن کی ذات میں صبر کا وہ دوسرا درجہ بھی موجود ہے کہ جو صبر کا درجہ کیا تھا؟ پے در پے آنے والی مشکلات پر صبر تھا، اور اس کے بعد صبر کا تیسرا درجہ بھی موجود ہے جو عشاق کا صبر تھا، جو عوام الناس کا صبر نہیں تھا، جو زاہدوں کا صبر نہیں تھا، جو عاشقوں کا صبر تھا، کہ آپ خود دیکھ رہے تھے، دیکھ کیا رہے تھے؟ طویل حدیث ہیں، کثیر حدیث ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بچپن میں حضرت امام حسین کو شہادت کی خبر دی۔ حضرت علی سفر پر جاتے تو میدان کربلا کے پاس سے گزرتے تو وہاں کھڑے ہو کے کہتے، یا ابا عبداللہ اصبر، اے حسین ابا عبداللہ صبر کرنا یہاں پر۔ تو ہر ایک کو پتہ تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حسین کے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ان کو بِأَرْضٍ کربلا، کربلا یا بِأَرْضٍ طف دو لفظ آئے ہیں، طف کی سرزمین میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر جب خود اس طرف جا رہے تھے تو ہر ایک کو پتہ تھا، تو کیا خود ان کو نہیں پتہ تھا؟ یہ وہی مسئلہ ہے جو ابراہیم کو کہا گیا کہ آفر ہے آپ پیچھے ہٹ جائیں، آگ میں نہ جائیں۔ کچھ لوگوں کی عقل میں سمجھ نہیں آتی، جن کی عقل پر تعصب کے پردے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ امام حسین کی اسٹریٹجک معاذ اللہ مسٹیک تھی۔ تو اگر یہ اسٹریٹجک مسٹیک تھی تو پھر حضرت ابراہیم سے بھی معاذ اللہ وہ اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی کہ کہا جا رہا تھا کہ عقل کا تقاضا ہے کہ آپ آگ میں کود رہے ہیں، اوپر سے پھر فرشتہ آ کے آفر دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے آگ میں کودنا ہے۔ تو یہ ایک اور سطح کی بات ہوتی ہے جس کو اس سطح پہ جا کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر، پھر احادیث کے اندر جتنے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر وقتاً فوقتاً الگ الگ اللہ رب العزت نے مشکلات اور مصائب ڈالیں، اور جن مصائب کی ایک فہرست قرآن مجید نے مرتب کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اس میں
ہم آزمائیں گے بشیء من الخوف، خوف کے ذریعے، تو یہ خوف والا باب بھی کربلا میں مکمل تھا، والجوع اور بھوک کے ذریعے، تو بھوک اور پیاس کا باب بھی کربلا میں مکمل تھا، ونقص من الاموال، مالوں کے نقصان کے ذریعے، مالوں کے نقصان والا باب بھی میدان کربلا میں مکمل تھا، والانفس، اور جانوں کے نقصان کے ذریعے، جانوں کے نقصان والا باب بھی میدان کربلا میں مکمل تھا۔ اور پھر آگے جب یہ سارے امتحانات سے امام حسین آپ کا پورا خانوادہ کامیابی سے گزر گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے آگے اعلان فرمایا وبشر الصابرین۔ اب جو اس طریق پر جان کا نقصان، مال کا نقصان، اولاد کا نقصان، خوف، بھوک، پیاس، ان سب کے باوجود ڈٹا رہا اور اپنے ساتھ کمٹمنٹ پر قائم رہا اور اپنے موقف حق پر قائم رہا، وبشر الصابرین، بس ایسے صابر کے لیے اللہ کے ہاں بشارت ہے۔ اولئک علیہم الصلوات، بس یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اللہ خود درود بھیجتا ہے۔ اولئک علیہم الصلوات من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رب کی طرف سے رحمت ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے درجات صبر میں امام حسین علیہ السلام کا درجہ صبر تھا جو آخری درجہ بنتا ہے۔ اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے وہ توکل کا ہے، اور غنیت طالبین میں توکل کے بھی 3 درجے ہیں۔ ان 3 درجوں میں بھی امام حسین علیہ السلام آخری اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ پہلا درجہ غنیت طالبین میں حضور غوث الاعظم نے فرمایا کہ عطا پر شکر کرنا اور نہ عطا ہو تو صبر کرنا، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے کہ اگر کچھ مل جائے تو شکر کرنا، نہ ملے تو صبر کرنا۔ دوسرا درجہ فرمایا کہ مل جائے تب بھی دل کی کیفیت نہ بدلنا، اور نہ ملے تب بھی دل کی کیفیت نہ بدلنا، جس کی میں نے مثال بھی دی۔ اور تیسرا درجہ فرماتے ہیں کہ نہ ملے تو شکر کرنا اور مل جائے تو تقسیم کر دینا، یہ آخری درجہ ہے ایثار اور قربانی کا۔ حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، ان آپ دونوں سے یہ روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ ہر شخص کا اپنا اپنا صبر ہوتا ہے، ہر شخص کا اپنا اپنا تحمل ہوتا ہے، تو بتائیے کہ آپ اہل بیت کا صبر اور تحمل اور آپ اہل بیت کا ایثار قربانی کیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے یا امام جعفر صادق نے یہی 3 چیزیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ عوام کا صبر تو یہ ہے کہ ملے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ ملے تو پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ لیکن ہم اہل بیت کا حال یہ ہے کہ اگر ہمیں نہ ملے تو ہم شکر کرتے ہیں، اور اگر ہمیں مل جائے تو ہم بانٹ دیتے ہیں، اثار کرتے ہیں۔ یعنی آخری درجہ ہے صبر تحمل کا، اثار۔ اور قرآن مجید، خود قرآن مجید اس کی گواہ۔ حضرت امام حسن اور حسین بیمار تھے، روزہ رکھا گیا، شکرانے کا، نظر کا روزہ، سب نے رکھا، منت کا روزہ۔ حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت فضہ نے جب روزہ رکھا تو حضرت علی یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے آئے، تو پہلے دن وہ اس کے جو ٹوٹل آمدن تھی اس کی 1/3 سے کچھ بنایا، تو ابھی بنا رہے تھے، بنا کے افطار کے لیے بیٹھے تھے کہ باہر سے ایک شخص آیا، اس نے کہا میں یتیم ہوں، تو اس کو دے دیا گیا اور روزہ پانی سے افطار کر دیا۔ پھر دوسرے دن 3 دن کے چونکہ روزے نظر کے تھے، 3 دن کے طے ہوئے تھے رکھنے، دوسرے دن رکھا، جب اس کمائی کا دوسرا حصہ 1/2 پورشن اس سے کچھ بنایا تو دروازے پر پھر دستک ہوئی کہ کوئی مسکین آ گیا ہے، وہ اس کو دے دیا، اور دوسرے دن پھر پانی سے افطار کر لیا، اور پھر تیسرے دن ایسا ہوا کہ تیسرے دن پھر کوئی فقیر آ گیا، اس کو افطار کر دیا، اس کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنے نفوس بیچ دیے ہیں، جو فقراء، غرباء، مساکین کو دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راہ میں بیچ دی ہیں اور اپنی جانوں کے عوض اللہ سے اس کی رضا خرید رکھا ہے۔ تو یہ حقیقی طور پہ یہ ایثار کا وہ درجہ تھا جو اہل بیت اطہار کے اندر موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار پر حضور اسلام کی حیات کے بعد اور خلفائے راشدین کی ادوار کے بعد جو ظلم، جو جبر اور جو معاملہ ان کے ساتھ اموی حکمرانوں نے روا رکھا، آپ دیکھیے اہل بیت اطہار کے محبین پوری دنیا میں موجود تھے، لیکن ان کے امن پسندی کی یہ دلیل ہے کہ کہیں سے کوئی ایجیٹیشن
اہل بیت کی طرف سے نہیں ہوئی، اور عمل پسندی کی خاطر ہر جگہ پہ پے در پہ ان ظلم کو، ان مصائب کو صبر و تحمل سے برداشت کیا گیا۔ تو یہ انہی مصائب اور ان ظلم اور ان جور و جفا جو اہل بیت پر کی گئی ان کے ذکر کرنے کے ایام ہیں، ساتھ ان کی سیرتوں کو اپنے سامنے رکھ کے اس کو اپنانے کے ایام ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمارے قلوب میں، اذہان میں اہل بیت اطہار کی محبت کو راسخ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔